اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے سامان تقوی فراہم کیا۔ اللہ عز و جل پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تا 184 یعنی 183 تا 184 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ تو ناظرین، آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے تحت تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے، مگر ان کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے، اور گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ عز و جل نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے، اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روزے، اور ہر ہفتے میں ہفتے کے دن کا اور کچھ دنوں کے روزے فرض تھے، اور نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ اور آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا اصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہو جاتی ہے، جس سے ضبط نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ توحید رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ روزے 10 شعبان المعظم اور 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پر واقع کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ مثلا صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لختے جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھیں۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی ادائے حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی صحیح واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حراء میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔
حضرت صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخری، اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی اس ترتیب سے مہینے میں 9 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ تو ناظرین، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دیگر گوں ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اس مسلمان کا خدائے رحمان عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری باتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے، اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر محض خوف خدا عز و جل کے باعث وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ بچے جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھیں، اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11واں سال شروع ہو تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی کہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے پر مارے، بشرط یہ کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ کرے۔ فرماتے ہیں بچہ کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھ دے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے، اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیے۔ بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ تو ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مورپالٹ کہتا ہے، میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے، اور سہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی، میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ ہالینڈ کا پادری ایلف گال کہتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 3 دن روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدہ کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کا بیان ہے، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، فی نفس ہی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری و افطاری میں بے احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں کے سبب نیز دونوں وقت خوب مرغن یعنی تیل گھی والی
اور تلی ہوئی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزہ دار بیمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سحری اور افطار کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ بھی ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں آتی رہیں اور روزے میں بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہے۔ اگر بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک طرح سے روزے کا مزہ ہی اس بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ گئے ہوں اور بھوک سے خوب نڈال ہو چکے ہوں، ایسے میں کاش مدینہ منورہ کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو، اور کاش کربلا کے تپتے ہوئے صحرا اور گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے نوش گفتہ پھولوں 3 دن کی بھوک پیاس سے تڑپتے بھلکتے حقیقی سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھوکے پیاسے مظلوم شہزادوں کی یاد تڑپانے لگے، اور جس وقت بھوک پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے اس وقت تسلیم رضا کے پہکر مدینے کے تاجور، نبیوں کے سرور، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر پر بندے ہوئے بامقدر پتھر بھی یاد آ جائیں تو کیا کہنے۔ لہٰذا میرے اسلامی بہن بھائیوں، واقعی روزے تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرکاروں کی حسین یادگاروں میں گم ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔